السلام علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کا معجزہ، آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، جنوں کا وہ گروہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کے گیا تھا، وہ اپنے قبیلے والوں سے بات کر رہا ہے۔ تو وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے اور انا، ان حقیقت ہے، نہ ہم، انا اور حقیقت ہے کہ ہم، منا من سے، نہ ہم، منا ہم سے، الصالحون نیک لوگ، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور حقیقت ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں اچھے، وَمِنَّا اور ہم میں سے، دون ذالک، دون علاوہ، ذالک اس، وَمِنَّا دون ذالک اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے علاوہ ہے، کننا، کانا وہ ہے، کننا ہم ہیں، کننا ہم ہے، طرائقہ، طرائق کہتے ہیں راستوں کو، طریقہ تو اس کی واحد ہے، کیدادا، سیدنا یوسف علیہ السلام کا قمیض عزیز مصر کی بیوی نے پھاڑ دی، تو لفظ وہاں استعمال ہوا ہے قدت قمیصہ، قدہ اس نے پھاڑ دیا، قدت مونس کے لیے آتا ہے، اس نے پھاڑ دی، اسی سے لفظ ہے کیدادا، پھٹا ہوا، الگ الگ، مختلف، کننا طرائق کیدادا، کننا ہم ہیں، طرائق کیدادا مختلف راستوں پر، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور دراصل کچھ تو ہم میں سے اچھے ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور کچھ ہم میں سے اور طرح کے ہیں، کننا طرائق کیدادا ہم بھی مختلف طریقوں پر ہیں۔ جن اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر سارے ہی لوگ اچھے ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، ہم میں بھی لوگ جو ہے وہ کئی راستوں پر ہیں، کئی طریقوں پر ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی جن جو ہے ان میں بھی برے لوگ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، پھر مذاہب کی تقسیم کے لحاظ سے یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پھر جیسے مسلمانوں کے فرقوں کی تقسیم ہے، اس طرح ان میں بھی ہیں، اچھے برے ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ جن کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر کے بندہ بچ نہیں سکتا، کہیں بھاگ نہیں سکتا، وَأَنَّا ظَنَنَّا اور انا حقیقت ہے، نہ ہم، انا حقیقت ہے کہ ہم نے، ظننا، ظننا اس نے گمان کیا، ظننا ہم نے گمان کیا۔ ظن جو ہے یہ دو معنی دیتا ہے، ایک ظن کے معنی ہوتا ہے گمان کرنا، شک کرنا، دوسرا یہ معنی یقین کے بھی دیتا ہے، یہاں یہ یقین کے معنی دے رہا ہے۔ وَأَنَّا اور حقیقت ہے کہ ہم نے، ظننا یقین کر لیا ہے، ان کے، لن نعجزا عاجز کرنا، کسی کو ہرا دینا، کسی کو شکست دے دینا، نو جیزو آجزا اس نے عاجز کر دیا، بے بس کر دیا، یعجزو وہ بے بس کرتا ہے، اور نو جیزو یا کی جگہ پر نون لگا دیں، نو جیزو ہم بے بس کر دیں گے، اکٹھا پڑھیں گے، لن نو جیزا ہم بے بس نہیں کر سکتے، ہم ہرگز ہرا نہیں سکتے، شکست نہیں دے سکتے، کس کو؟ اللہ فی الارض زمین میں، ولن نعجزہ اور ہرگز شکست نہیں دے سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، اس کو، ہربن دوڑتے ہوئے، یعنی دوڑ کے ہم نکل جائیں، کہیں اور بھاگ جائیں اور پکڑے نہ جا سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ ہوتا ہے حربن جنگ، ہربا بھاگنا، ولن نعجزہ ہربن ہم بھاگ کر بھی اس کو بے بس عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّا ظَنَنَّا اور واقعی ہمیں یقین ہو گیا ہے، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا اور نہ ہی بھاگ کر ہم اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ تو جن کہتے ہیں اب ہمارا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے، ہمیں بات یہ سمجھ آ گئی، سچ، وَأَنَّا اور حقیقت ہے، نہ ہم نے، لما جب، وَأَنَّا لما اور حقیقت ہے کہ جب ہم نے، سمینا،
سامعہ اس نے سنا، سمینا ہم نے سنا، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا، اور حقیقت ہے کہ جب ہم نے سن لیا، الہدا یہ ہدایت مراد اس سے قرآن، یعنی جب ہم نے قرآن کو سن لیا، آمنا، آمنا وہ ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لے آئے، بھی پر ہی، اس پر، فمن یؤمن بربہ، فمن تو من جو بھی، یومن آمنا یومنو، آمنا وہ ایمان لایا، یومنو وہ ایمان لائے گا، فمن یومن تو جو بھی ایمان لائے گا، بے رب ہی، بے پر ربی رب ہی اپنا، بے رب ہی اپنے رب پر، فلا یخاف بخسا ولا رہقا، فلا فاتو لا نہیں، یخاف خافا وہ ڈر گیا، یخاف وہ ڈرے گا، لا یخاف نہیں ڈرے گا، جو ایمان لے آیا نا رب پر، فلا یخاف وہ نہیں ڈرے گا، کس بات سے؟ بخسن نقصان، ولا اور نہ ہی رہقن ظلم، نہ اس کو کسی خسارے کا ڈر ہے اور نہ ہی اس کو ظلم کا ڈر ہے، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور بلا شبہ ہم نے جیسے ہی سنا اس ہدایت کو، آمنا بِهِ ہم اس پر ایمان لے آئے، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ تو جو بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر، فلا یخاف بخسا ولا رہقا تو وہ نہیں ڈرے گا کسی قسم کے نقصان سے اور نہ ہی ظلم سے۔ اب اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر طبقے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی اچھے برے لوگ ہیں، جنوں میں بھی ہیں، قوموں میں بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا، ایمان والے کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ یہ تیسری بات ہے، جو ایمان لائے گا رب پر اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا کہ اسے کوئی نقصان ہو جائے گا، گھاٹا پڑ جائے گا یا اس پر ظلم کیا جائے گا، یہاں نہیں آخرت میں، یہ جو وہ اعمال کرے گا اس کو پورا بدلہ ملے گا، اور کسی کے جو گناہ ہیں وہ اس پر نہیں ڈالے جائیں گے۔ تو قرآن جو ہے اس کا معجزہ کیا ہے؟ دیکھیے معجزہ جو ہے یہ لفظ ہے کسی کو عاجز کر دینا۔ قرآن میں ایسے ایسے دلائل ہیں کہ قرآن جو ہے سامنے والے کو بے بس کر دیتا ہے، اسے مجبور کر دیتا ہے ماننے پر۔ ہاں کس کو؟ جو سمجھنے کے لیے آتا ہے، جو ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، تو واقعہ اتنے دلائل ہیں کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے جنوں کو بے بس کر دیا، مجبور کر دیا کہ وہ اس قرآن پر، اس ہدایت پر ایمان لانے پر مجبور ہو گئے، قرآن نے ان کو بے بس کر دیا، عاجز کر دیا۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس قرآن کو پڑھنے اور اس پر ایسے ہی اپنا ایمان پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جیسے جنوں کے اس گروہ نے قرآن ایک ہی بار سنا اور کس قدر ان کا اس پر یقین اور اعتقاد مضبوط ہو گیا۔ اللہ ہمارا بھی اعتقاد ایسے ہی مضبوط کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔